السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لشکر اسلام کے یہ دونوں جانباز نہ صرف یہ کہ حسن و جمال میں بے مثال تھے، بلکہ عقل و فہم اور شجاعت و مردانگی میں بھی کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ یہ میدان جنگ میں چیتے کی طرح جھپٹتے اور شیر کی طرح دشمن کو دبوچتے، آن کی آن میں دشمنان اسلام کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ قیصر روم کے نصرانی سپہ سالار نے جب انہیں اپنی صلیبی افواج پر عقابوں کی طرح جھپٹتے اور پلٹتے دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ شاہ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی جرت و جسارت کی بنا پر انہیں ملک شام میں جہاد کرنے والے لشکر اسلام میں بھیج دیا تو یہ میدان کارزار میں شجاعتوں اور بصالتوں کے نئے باب رقم کرنے لگے۔ ان کی جنگی چالوں اور حربی صلاحیتوں کی وجہ سے نصرانی سپہ سالار نے اپنے کمانڈروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں بھائیوں کو زندہ پکڑ لیا جائے، کیونکہ ان کی گرفتاری سے مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ کسی بھی مارکے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ نصرانی کمانڈروں نے اپنے سپہ سالار کے فرمان کے مطابق اپنی تمام تر توجہ انہیں زندہ گرفتار کرنے پر مرکوز کر دی، اور طویل جد و جہد کے بعد ایک کو قتل کرنے اور دوسرے کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ نصرانی سپہ سالار نے جب اس جانباز کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال اور عزم و استقلال کو دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے ان کے متعلق ان کے بارے میں جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ اس کے چہرے سے شرافت اور بزرگی ٹپک رہی تھی۔ وہ باوجود بلا کا بہادر اور شجاع ہونے کے فرشتوں کی طرح معصوم نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس کی گرفتاری سے قبل سن رکھا تھا کہ مسلمان مجاہدین کی فتوحات کا اصل راز یہ ہے کہ وہ رات کو عبادت گزار اور دن کو شاہ سوار ہوتے ہیں، نہ وہ شراب پیتے ہیں نہ زنا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے اس جاں باز کے اوصاف و کمال دیکھے تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس جیسے عابد و زاہد، خوب رو اور حسین مجاہد کو قتل کرنے کی بجائے اگر نصرانی بنا لیا جائے تو یہ بڑا نامور راہب اور سینٹ ثابت ہوگا، ہمارے مذہب کے لیے تقویت کا باعث بنے گا۔ جو شخص یہ ثواب کا کام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اسے سلطنت کی طرف سے گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ جب درباری کے پادری نے ثواب اور انعام کا اعلان سنا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس مسلمان جانباز کو، اس مسلمان مجاہد کو میرے سپرد کر دیا جائے، میں چند دنوں میں اسے نصرانی بنا لینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بادشاہ نے اس سے اس پروگرام کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ عرب لوگ عورتوں کے رسیا اور شوقین ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی ہے۔ جب میں نے وہ اپنی بیٹی اس کے سامنے کر دی تو یہ جانباز چند دنوں میں ہمارا دین قبول کر لے گا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس نے اس مجاہد اسلام کو پادری کے گھر ٹھہرانے کا فرمان جاری کر دیا۔ چنانچہ پادری اس مجاہد کو خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا اور اسے مہمان خانے میں بٹھا کر خود اندر چلا گیا۔ اپنی 18 سالہ کی خوب روح، خوبصورت اور نوجوان بیٹی کو ثواب اور انعام پر آمادہ کرنے لگا، جس پر اس کی بیٹی نے مذہبی جوش و خروش سے اس فریضے کو سر انجام دینے کی حامی بھر لی۔ اس کی نوجوان بیٹی نہا دھو کر زرق برق لباس زیب تن کر کے سر میں خوشبو، آنکھوں میں سرما اور گلے میں زیورات پہننے لگی۔ پادری نے اس عرصے میں شراب، کباب، پھل اور کھانا تیار کر لیا اور اپنی بچی کو مہمان کی ہر خواہش کی تعمیل کرنے کا حکم دے کر دروازہ بند کیا اور خود باہر چلا گیا۔ جب لڑکی نے بن سنور کر اس نوجوان کے آگے کھانا رکھا اور تعمیل ارشاد کے لیے حاضر باش کھڑی ہوئی
تو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ اس مجاہد اسلام نے اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی نگاہ نیچی کر لی اور پانی کے ساتھ وضو کر کے عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سریلی آواز اور خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کرنے کا ملکہ نصیب فرمایا تھا۔ جب اس نے میٹھی آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی پختگی اور قلب کی سلامتی عطا کر دی۔ وہ لڑکی اپنا پروگرام بھول کر تلاوت قرآن پر اس قدر فریفتہ ہوئی کہ وہ کھانا پینا بھول گئی اور وہ مسلمان ہونے کا سوچنے لگی۔ جب اس حال میں 7واں دن گزرا تو لڑکی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور وہ نوجوان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تجھے تیرے دین کا واسطہ دیتی ہوں، ذرا میری بات تو سن اور میری طرف دیکھو تو صحیح۔ اس نے کہا، اچھا بات کر، میں سن رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ مجھے مذہب اسلام سے آگاہ کیجئے کہ وہ کیسا مذہب ہے اور اس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ مجاہد اسلام نے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو وہ مسلمان ہو گئی اور نماز کا طریقہ سیکھنے لگی۔ جب اس نے نماز سیکھ لی تو کہنے لگی، بندہ خدا، بے شک میں مسلمان ہو گئی ہوں، لیکن رہنا میں نے تیرے ساتھ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ نوجوان نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ لڑکی نے دل کی بات کہی۔ یہاں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی ولی نہ گواہ، جبکہ اسلام میں ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تو یہاں سے رہائی کی کوئی تدبیر کرے تو ایسا ممکن ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کو بلایا اور کہا، اے ابا جان، یہ مجاہد اسلام مجھ پر فریفتہ ہو گیا ہے اور اس کا دل نرم ہو گیا ہے۔ میں نے اسے نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دی ہے، لیکن اس نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ جس شہر میں میرا بھائی قتل ہوا وہاں میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر مجھے یہاں سے نکال کر کسی اور بستی میں رکھا جائے تو میرا دل قرار پکڑے گا، اور جب میرے دل سے اپنے بھائی کے قتل کا غم دور ہو گیا تو ممکن ہے کہ میں تمہارا مقصد پورا کر دوں۔ ابا جان، اگر آپ مجھے اس کے ساتھ دوسرے گاؤں بھیج دیں تو میں ضمانت دیتی ہوں کہ یہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے گا، نصرانیت قبول کر لے گا۔ پادری نے جب نوجوان بیٹی کی یہ بات سنی تو پھولانا سمایا اور بڑی تیزی سے سپہ سالار کے پاس چلا گیا اور عرض کی، محترم، امید بر آئی ہے، لیکن اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ 2 دن صبر کر لیا جائے اور انہیں دوسرے گاؤں میں بھیج دیا جائے۔ سپہ سالار نے جب پادری کی زبانی تفصیل سنی تو بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کا بڑا متمنی تھا اور اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش دین نصرانیت دنیا کا بڑا مذہب بن جائے۔ چنانچہ یہ جوڑا قریبی گاؤں میں چلا گیا، لیکن کیا مجال کہ اس نے دن کی روشنی یا رات کی تاریکی میں اسے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ تنہائی میں غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، لیکن مسلسل جہاد کرنے اور جان ہتھیلی پر رکھنے کی وجہ سے نوجوان کے ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو چکی تھی، اتنی طاقت پیدا ہو چکی تھی کہ شیطان کو حملہ کرنے کی جرت نہ رہی۔ جب تیسرے دن کی رات ہوئی تو یہ دونوں عشاء کے بعد وہاں سے نکل پڑے اور ساری رات چلتے رہے۔ جب صبح صادق کا وقت ہوا تو دونوں راستے سے الگ ہو کر نماز کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی یہ نماز میں ہی تھے کہ یکا یک گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ نوجوان نے کہا، اے بندی خدا، ہم پکڑے گئے، یہ تو نصارہ کا دستہ ہے اور ہم پر چھاپا مارنا چاہتا ہے۔ ساری رات چلتے چلتے ہمارا گھوڑا بھی تھک گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، افسوس، تم ڈر رہے ہو اور خوفزدہ ہو گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ وہ کہنے لگی، وہ بات کہاں گئی جو آپ نے مجھے اپنے رب کی قدرت کاملہ کے متعلق بیان کی تھی؟ آؤ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کریں، شاید وہ ہماری سن لے
اور ہماری مدد فرمائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ دونوں نے بڑی آہو زاری اور گریہ و بکا سے دعا کرنی شروع کر دی۔ ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ انہیں ہاتف غیبی کی آواز سنائی دی، غم نہ کرو اور نہ ہی خطرہ محسوس کرو، یہ آوازیں ملائکہ کی ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری معاونت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تمہارے نکاح کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ چنانچہ یہ اپنے گھوڑے پر چلتے رہے اور صبح کے وقت مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ آپ کی عادت مبارک تھی کہ سو کر جاگنے والوں اور وضو کرنے والوں کی خاطر کہ وہ جماعت سے مل سکیں پہلی رکعت کو لمبا فرمایا کرتے تھے۔ اس عرصے میں مسجد بھر جاتی اور دوسری رکعت ہلکی پڑھتے۔ نماز فجر ادا ہوئی تو ان کی تقریب نکاح منعقد ہوئی اور یہ سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔